ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام جو ہیں اگر اکٹھی کی جائیں تو بڑی بڑی قسمیں 11 بنتی ہیں. ان کے تحت پھر کئی اقسام ہیں. پہلی تو وہی ہے شفاعت عظمیٰ، اور اس کے بعد دوسری شفاعت ہے فی ادخال قوم الجنہ بغیر حساب، کہ کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا. یہ شفاعت کی دوسری قسم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اور اس کے بعد تیسری قسم ہے فی من استحق النار اللہ یدخلہا، کہ کچھ لوگ جو ہیں مومن اور ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو جہنم بھیجا جائے کچھ وقت کے لیے. وہ وقت جتنے گھنٹے یا دن یا سال جو بھی طے تھا، تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں اور ان لوگوں کو جہنم بھیجے جنت بھیج دیا جائے. تو یہ شفاعت کی تیسری قسم ہے کہ جن کے بارے میں مومنین میں سے یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم کے مستحق ہیں کچھ وقت کے لیے. چوتھی قسم ہے فی رفع درجات اناس فی الجنہ، کہ جنت جو چلے گئے ہیں ان کی سفارش، جو جنت چلے گئے ہیں یعنی انہیں جنت جانے کے لحاظ سے تو اپنے عمل سے چلے گئے ہیں، مگر وہاں بھی انہیں پھر سفارش کی ضرورت ہے. وہ سفارش ہے رفع درجات کی، کہ انہیں جنت تو مل گئی ہے مگر اونچا درجہ نہیں ملا، اور اونچے درجے کے لحاظ سے انہیں رشک آ رہا ہے کہ فلاں کا درجہ کتنا اونچا ہے، فلاں کا درجہ کتنا اونچا ہے. تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہیں گے، یعنی یہ جو اقسام ہیں یہ آپ کی مرضی پر ہیں، یعنی اللہ کے اذن کے ساتھ جب آپ چاہیں گے یہ تو جس کی چاہیں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی سفارش فرما دیں گے کہ اس کا درجہ اونچا نہیں تو اس کو اونچا درجہ دے دیا جائے جنت کے اندر. یہ سفارش بھی آپ کریں گے، فرمائیں گے، اور اس میں بھی مشفع ہوں گے کہ آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. 5ویں نمبر پر فی اخراج عموم امتہ من النار حتی لا یبقى منہم احد، کہ عمومی طور پر بالعموم جو آپ کی امت ہے، بالعموم یعنی جو بھی آپ کا امتی ہے اور ہے جہنم میں. امتی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دائمی طور پر جہنم میں نہیں، اس کا فیصلہ یہ نہیں کہ یہ دائمی طور پر جہنم میں ہوگا، کیونکہ دائمی طور پر جو جہنم میں ہے وہ کافر و مشرک ہوگا. سرکار کا جو امتی ہے اس کا فیصلہ دائمی جہنم کا نہیں ہو سکتا، کچھ وقت جہنم کا ہے. تو اپنی امت کے ہر فرد کو، خواہ ان کی خلود کے علاوہ جو جہنم کا لمٹ ہے جتنی بھی ہو، جتنے سال ہو، جتنی صدیاں ہو، جتنا وقت ہو، یعنی ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت دینا، یہ شفاعت کا مرتبہ بھی رب نے آپ کو عطا فرمایا. یعنی ہزاروں، لاکھوں، اربوں لوگ حتی لا یبقى منہم احد، یہاں تک کہ جو امتی ہیں ان میں سے ایک بھی نہ جہنم میں رہ جائے، سارے کے سارے بالآخر جہنم سے نکل جائیں اور انہیں جنت دے دی جائے. یہ شفاعت کا منصب بھی رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. 6ٹھی قسم شفاعت کی، وہ قسم جو ہے وہ گناہگاروں کے لیے نہیں، یعنی اب پچھلی جو قسم تھی وہ تو گناہگاروں کے لیے ہے، اور پھر بڑے بڑے گناہگار کہ جو ایمان ان کا صحیح ہے لیکن عمل کی بنیاد پر ان کے لیے جہنم کا فیصلہ تھا، اور پھر انہیں جہنم سے نکال کر ہر ایک کو جنت دینا. جو 6ٹھی قسم ہے لجماعت من صلحاء المسلمین یتجاوز عنہم فی تقصیرہم من الطاعات،
کہ جو مسلمانوں کے صالحین ہیں، صالحین کی جماعت کی سفارش، صالحین کی جماعت کی سفارش کس بنیاد پر؟ کہ طاعات میں، بندگی میں، ان کی بندگی میں کوئی کمی رہ گئی تھی، یعنی نماز پڑھی تھی لیکن نماز میں کوئی کمی تھی، روزہ رکھا تھا، روزے میں کوئی کمی تھی، حج کیا تھا، حج میں کوئی خامی تھی، کوئی کمی تھی، تو صالحین کی سفارش کرنا کہ اے اللہ ان کی نمازوں میں، روزے میں انہوں نے جو دین پر عمل کیا اس وقت ان سے جو خامی رہ گئی تھی اس خامی کو بخش دے، اور ان کی وہ ساری چیزیں یوں شماروں جیسے کامل ہوتی ہیں، خامی کے بغیر ہوتی ہیں۔ یعنی کچھ تو صالحین کی یقیناً ویسے ہی خامی کے بغیر ہیں اور ان میں کمی نہیں، لیکن یہ سفارش کہ جس چیز کے اندر، جس عمل میں کوئی کمی رہ گئی تھی اگرچہ تھوڑی سی ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے رب ذوالجلال سے یہ سفارش کرنا۔ مثال کے طور پر نماز کے کسی کے سال کی جو کل نیکیاں ملنی تھیں اس کو 1,00,000 ملنی تھی، اور بعض کمی کی بنیاد پہ اس کو 80,000 مل رہی ہیں، تو سرکار اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ اس کو پورا 1,00,000 ہی ثواب دے دے۔ تو اب یہ جو سفارش ہے یہ صالحین کے لیے، یعنی یہ لوگ نہ شرابی ہیں، نہ بدکار ہیں، نہ یہ کوئی گناہوں کے پاپی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، مگر پرہیزگاری کی بنیاد پر، پرہیزگاری میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے بھی سفارش کی ضرورت ہے، اور وہ سفارش بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ ایسے ہی 7ویں نمبر پر بالشفاعۃ من الموقف تخفیفاً امن یحاسب، یعنی میدان معاشر کے اندر جو ایک تو یہ نا معاملات بنیں گے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا حساب کے بعد تو پھر آگے سفارش کی ضرورت پڑے گی، یہ ابھی اس مرحلے تک داخل ہونے سے پہلے جو میدان معاشر میں اتنا بڑا مجمع ہوگا اور اتنی گرمی ہوگی اور دیر ہو رہی ہے لوگوں کو کہ کہیں ہمارا حساب تو شروع ہو، ابھی حساب ہی نہیں شروع ہو رہا اور اتنی پیاس لگ گئی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس میدان معاشر میں حساب سے قبل لوگوں کی سفارش کر کے ان کی اس مشکل کو حل کرنا کہ جو اس وقت ان کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے اس بڑے مجمع کی بنیاد پر، اور جو ان کی باری نہیں آ رہی اور جو ان کے لیے اس جگہ ٹھہرنے کی بنیاد پر مشکلات ہیں، ان مشکلات کو دور کرنے کے لحاظ سے اللہ کے دربار میں سفارش کرنا کہ رب ان کا معاملہ آسان فرما دے، اور اس طرح یعنی وہ حساب شروع ہونے سے پہلے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر تخفیف کی سفارش بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ 8ویں نمبر پر بالشفاعۃ فی من یخلد فی النار من الکفار ان یخفف عنہ العذاب یوم القیامہ، یہ قسم ہے کہ بعض کفار، جس طرح کہ وہ بخاری شریف کے اندر احادیث ہیں ایمان ابی طالب کے مسئلے پر، تو اس کی مثال پھر محدثین نے وہ دی ہے، اور بالخصوص یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی اس المعتقد کی، المعتقد المنتقد، اس کی شرح مستند لکھی، یہ جو امام فضل رسول بدایونی کی کتاب ہے، اس میں جو انہوں نے شفاعت کی اقسام بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کس کس قسم کی، یہاں انہوں نے لکھا تخفیف العذاب لمن استحق خلود النار فی بعض الاماکن والاوقات کابی طالب، یہ مثال یعنی کابی طالب سے انہوں نے دی، تو یہ بھی یعنی چونکہ ویسے تو یہ قانون لا یخفف عنہم العذاب کہ جو کافر و مشرک فوت ہوا اس سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، لیکن یہ خصوصی طور پر یہ کوٹا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جس کا تذکرہ پھر صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ اور تو کسی ایسی شخص کی کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے بارے میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جب بعض کے بارے میں آپ اللہ سے سفارش کریں گے تو پھر تخفیف ہو جائے گی۔ 9 نمبر پر فی اطفال المشرکین اللہ یعذبوا، مشرکین کے جو بچے ہیں، خود تو جو مشرک ہیں ان کے بارے میں قانون ہے، طے شدہ ہے کہ ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن جو مشرکین کے بچے ہیں یعنی چھوٹے بچے جو نابالغ فوت ہو گئے، ان کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد پر انہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ چونکہ سند صحیح سے امام ابن ابی شیبہ نے یہ روایت کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سألت ربی فی اللاہین، میں نے لاہین کے بارے میں، لاہین من ذریت البشر، بشر کی اولاد میں سے جو لاہین ہیں، میں نے ان کے بارے میں سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ اللہ یعذبہم، کہ رب انہیں عذاب نہ دے۔ فآتانیہا، تو سرکار فرماتے ہیں جب میں نے رب سے یہ مانگا، یہ سوال کیا، تو اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا کہ جو ذریت بشر میں سے لاہین ہیں یہ میں نے رب سے بخشوا لیے ہیں۔ تو ابن عبد البر کہتے ہیں لاہین کون ہیں، یہ کن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاہین فرما رہے ہیں؟ تو کہا ہم الاطفال لأن اعمالهم كاللهو واللعب من غیر عقد ولا عزم، یعنی ان کے اعمال جو ہیں وہ چونکہ اس میں عقد اور عزم نہیں ہوتا تو اس کو لہو و لعب کی طرح شمار کیا جاتا ہے ان کے اعمال کو۔ تو ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ کہا، فرمایا من ذریات البشر، انسانی ذریت کے جتنے بھی تھے میں نے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو میری شفاعت ان کے بارے میں اللہ نے قبول کر لی۔ تو اس بنیاد پر یہ 9 قسم ہے شفاعت کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے ہیں۔ ایسے ہی 10ویں نمبر پر الشفاع لمن تساوت حسناتہ و سیئاتہ، کہ وہ لوگ کہ میدان معاشر میں جب ترازو پہ اعمال تلیں گے تو ان کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی۔ یعنی ویسے تو فیصلہ یہ ہے کہ اگر نیکیاں زائد ہیں تو پھر جنت میں، اور برائیاں زائد ہیں تو پھر جہنم میں، اور ان کی برابر ہو جائیں گی۔ اب ان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو یہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہ سرکار چاہیں گے تو وہاں بھی سفارش کریں گے کہ یا اللہ اگرچہ اعمال کی بنیاد پر تو ان کی اعمال صالحہ اور سیئات یہ آپس میں برابر ہو گئے ہیں، لیکن میری سفارش پر انہیں بھی جنت عطا فرما دے۔ تو اس موقع پر یعنی وہ ترازو جو نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور ان لوگوں کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ 11ویں نمبر پر ایک طویل سلسلہ ہے شفاعت کا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کا ذکر کیا۔ مثلا لمن مات بالمدینہ، کہ جو بندہ مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا تو اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ شفاعت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ ایسے ہی وَلِمَنْ صَبَرَ عَلَىٰ لَوَائِهَا، کہ جو مدینہ منورہ کی سختی پر صبر کرے گا، وہاں پر سختی آئی اور اس نے اس پر صبر کیا، تو اس پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ جس نے صبر کیا میں اس کی سفارش کروں گا۔ ایسے ہی جس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر سرکار کے وصال کے بعد حاضری دی، حاضری دینے کے معاملہ میں بھی سرکار کا وعدہ ہے کہ جس نے حاضری دی میں اس کی سفارش کروں گا۔ من جاءنی زائرہ،
کہ جو میرے پاس آیا درحال کہ وہ میری زیارت کرنا چاہتا ہے، یعنی میرے روضہ پاک کی، تو کنت لہو شفیعہ، میں اس کے لیے شفیع بن جاؤں گا۔ یوں ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، فرمایا جس نے مؤذن کی اذان کا جواب دیا تو میں اس کی سفارش کروں گا۔ مؤذن کی اذان کا جواب، اس پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی سفارش کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس بندے نے وسیلے کی دعا کی، وسیلے کی دعا یہ جو اذان کے بعد دعا کی جاتی ہے، آت محمد الوسیلہ، تو جس نے بھی یہ دعا مانگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی سفارش فرمائیں گے۔ وَلِمَن يُصَلِّي عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَهَا، جو بندہ جمعرات کو اور جمعے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، اس کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایسے ہی جس بندے نے 40 حدیثیں زبانی یاد کر لیں اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ تو یہ یعنی مختلف قسم کے انعامات کی شکل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جس نے دین کے معاملات کی 40 حدیثیں یاد کی اور ان پر عمل کیا، ان کے لیے بھی سفارش ہے، شفاعت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایسے ہی جس نے شعبان کے روزے رکھے، رمضان کے تو ایسے فرض ہیں، یعنی شعبان کے روزے رکھے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر اس نے شعبان میں روزے رکھے تو اس کے لیے بھی جنت ہے، اور اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ایسے ہی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی تعریف کرتا ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتا ہے، تو ان کے لیے بھی سرکار نے سفارش کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب شریعت کی حدود کے مطابق اور شریعت کے حکم کے مطابق وہ یہ کام کرے گا تو اس پر بھی رب ذوالجلال اجر عطا فرمائے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔